بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی چند آیات پاک ہیں جو آج ہمارے امام صاحبان نے تراویح میں پڑھی ہیں۔ ان آیات کے ساتھ بعض حضرات نے شب براءت کا مسئلہ جوڑا ہے، اور بہت سے بھائی شب براءت کے تعلق سے سوالات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو خیال آیا کہ جب یہ آیات کریمہ آج پڑھی گئی ہے تو اسی سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کی جائے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ برابری، مساوات، ایکوالٹی جس کا بڑا شور مچایا جاتا ہے اور جس کو سن سن کر کے آپ حضرات کے کان بھی پک گئے ہوں گے، یہ خلاف فطرت ایک آواز ہے، یہ خلاف فطرت ایک آواز ہے۔ اللہ نے اپنی پوری کائنات درجات کے تفاوت کے ساتھ پیدا کی۔ کوئی چیز لے لو، سب چیزیں اللہ نے یکساں نہیں بنائی۔ جنگل کے درخت لے لو، سب درخت اللہ نے اچھے نہیں بنائے، اچھے برے بنائے ہیں۔ بعض درخت اتنے اعلیٰ قیمت کی لکڑی ہوتی ہے کہ قیمت ادا کرتے کرتے لوگ تھک جائیں، اور بعض درختوں کی لکڑی چولہے کے کام آتی ہے، اردو میں اس کو سوختہ کہتے ہیں، جلانے کی لکڑی، اس سے آگے کوئی قیمت نہیں۔ پھر ایک ہی قسم لے لو، آم، دنیا میں سارے آم یکساں نہیں۔ امرود، دنیا میں سارے امرود یکساں نہیں ہیں، ان کی قسمیں ہیں اور قسموں کے اعتبار سے اعلیٰ اور ادنا ہوتے ہیں۔ مٹی، زمین، مٹی، آپ مٹی پر غور کیجئے، پوری مٹی اللہ نے یکساں نہیں بنائی، اس میں تفاوت رکھے ہیں، درجے رکھے ہیں، کوئی ادنا مٹی ہے، کوئی اعلیٰ مٹی ہے، طرح طرح کے اس میں درجے قائم کیے ہیں۔ یہ تو محسوس مثالیں ہیں۔ پرندے، ان میں غور کر لیجیے، سارے پرندوں کی یکساں حالت نہیں ہے، بعض پرندے بعض پرندوں سے قیمتی ہوتے ہیں۔ جانور، حیوانات، سارے حیوانات یکساں نہیں ہیں۔ پھر کوئی بھی ایک قسم لے لیجئے، طوطے تو سارے طوطے برابر نہیں، مرغے تو سارے مرغے برابر نہیں، کتے تو سارے کتے برابر نہیں۔ ہر قسم کے اندر اللہ نے تفاوت رکھا ہے، فطری طور پر تفاوت رکھا ہے۔ اب یہ تفاوت دیکھتے دیکھتے آگے آئیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تمام نبی یکساں نہیں، نبیوں میں بھی درجے ہیں۔ پھر نبیوں سے اوپر رسول، تمام رسول یکساں نہیں ہیں، رسولوں میں بھی درجے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، بعض کو ایسی خصوصیتیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی ہیں۔ مثلا ان رسولوں میں سے بعض وہ حضرات ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے، منہم
ومنهم من کلم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت فرمائی، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتیازی وصف ہے کلیم اللہ، وہ شخصیت جس سے اللہ نے بات چیت کی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض دوسرے پیغمبروں کو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچا درجے دیے ہیں، ایک درجے نہیں کئی درجے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچا اٹھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، بے شک کلیم اللہ ہے، لیکن ان سے بعض رسولوں کو اللہ نے کئی درجوں میں اونچا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچے ہیں کئی درجوں میں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت درجوں میں اوپر ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے رسولوں سے بے حساب درجوں میں اونچے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے خصوصیت بخشی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات دیے تھے، واضح معجزات، واضح دلائل، واضح معجزات دیے تھے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے، وہ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ بینا ہو جاتا ہے۔ مردے کو کہتے تھے کہ کھڑا ہو اللہ کے حکم سے، تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ گارا لے کر کے پرندہ چڑیا بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاتی۔ کتنے واضح معجزے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ایک خاص خصوصیت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ان کی تائید اور ان کو تقویت پہنچانے کے لیے ساتھ ساتھ رہتے۔ یہ خصوصیت بیان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی۔ بعد دوسرے پیغمبروں کو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت درجے اونچے اٹھایا تھا۔ اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ میں آیا کہ تمام نبی ایک درجے کے نہیں ہیں، نبیوں سے اونچا درجہ رسولوں کا ہے، اور تمام رسول بھی ایک درجے کے نہیں ہیں، رسولوں میں بھی پھر تفاوت ہے۔ فرشتوں کو لیجئے، فرشتے سب ایک درجے میں نہیں ہیں، سب فرشتے ایک درجے کے نہیں ہیں۔ زمینی فرشتے جو ہیں ملائے سافل، ان کا درجہ نیچا ہے، اور آسمانی فرشتے جو ہیں ملائے اعلیٰ، ان کا درجہ بلند ہے۔ پھر آسمانی فرشتوں میں جو بارگاہ ہے قدس میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر باز فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور حضرت القدس کے فرشتے ہیں، ان کا مقام دوسرے فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ پھر ان میں بھی جو چار بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، ان چار کا مقام ان سے بھی اوپر ہے۔ پھر ان چار میں سب سے اونچا مقام حضرت جبرائیل کا ہے۔ تو فرشتے سارے یکساں نہیں پیدا کیے، ان کے بھی درجے اور تفاوت رکھے گئے ہیں۔ جنت کے ساری جنت اکول نہیں ہے، اس میں درجے ہیں، نعمتوں کے اعتبار سے درجے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے، جنت المعلات ہے۔ جہنم ساری یکساں اکول نہیں پیدا کی گئی، اس میں طبقات ہیں، عذاب کے اعتبار سے، عذاب کے سخت اور ہلکا ہونے کے اعتبار سے اس کے طبقے ہیں، الگ الگ فلور ہیں، اس کے سب طبقے الگ الگ ہیں، وہ بھی اکول نہیں بنائی گئی۔ غرض آپ کائنات میں جدھر نظر اٹھا کر ڈالیں گے، نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کی کائنات میں تفاوت ملے گا۔ لہذا یہ جو اکوالٹی کا نعرہ ہے، یہ خلاف فطرت نعرہ ہے۔ اکوالٹی یہاں تک تو درست ہے کہ ہر ایک کے حقوق ہیں اور ہر ایک کی ڈیوٹیاں ہیں، اس حد تک تو اکوالٹی بے شک صحیح ہے، لیکن ہر اعتبار سے اکوالٹی ہو ہی نہیں سکتی، تو خلاف فطرت نعرہ ہے۔ انسانوں میں بے شمار تفاوت رکھے گئے ہیں، بے شمار تفاوت رکھے گئے ہیں، کوئی عورت ہے تو کوئی مرد ہے،
پھر عورتیں ساری یکساں نہیں ہیں، مرد سارے یکساں نہیں ہیں، صلاحیتوں کے اعتبار سے، درجوں کے اعتبار سے بے شمار مردوں میں درجے ہیں اور عورتوں میں درجے الگ الگ ہیں، اور یہ مردوں میں یہ تفاوت اور عورتوں میں یہ تفاوت دنیا کی ساری عقلیں تسلیم کرتی ہیں۔ پھر تفاوت بھی طرح طرح کا ہے، رنگ کا تفاوت ہے، نقشے کا تفاوت ہے، کسی کو اچھا رنگ دیا ہے، کسی کو کالا رنگ دیا ہے، کسی کا بڑھیا نقشہ ہے، کسی کا گھٹیا نقشہ ہے، طرح طرح کے تفاوت ہیں۔ اور آج ہی آیات کریمہ ہمارے امام صاحبان نے پڑھی ہیں کہ تمام انسانوں کو ہم نے مال یکساں نہیں دیا۔ کیوں یکساں نہیں دیا؟ اس کی وجہ بیان کی قرآن کریم میں، اس موضوع کو میں سمجھانے جاؤں گا تو کہیں سے کہیں نکل جاؤں گا۔ آج ہی وہ آیات بھی پڑھی گئی ہیں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اب اسی کو بڑھاتے آئیے، دو مسئلے فلسفے میں سب سے اونچے مسئلے کہلاتے ہیں، ٹاپ کے مسئلے ہیں، اور فلسفہ نام ہی ان دو مسئلوں کا ہے۔ فلسفہ یعنی فیلوسفی۔ اب تو فیلوسفی لفظ عام ہو گیا ہے، ہر چیز میں فیلوسفی ہونے لگی ہے، لیکن جو اصل فیلوسفی ہے، فلسفہ ہے، اس کے جو بنیادی مسئلے ہیں وہ دو مسئلے ہیں، وقت اور جگہ کا، ٹائم اینڈ اسپیس۔ یہی دو مسئلے ہیں فلسفے کے سب سے اونچے مسئلے، ٹائم وقت، اور اسپیس مانے مکان جگہ۔ ٹائم کیا چیز ہے اور اسپیس جگہ کیا چیز ہے، یہ فلسفے کے بہت گہرے بڑے مسئلے ہیں۔ 5 سال اس پر پی ایچ ڈی لوگ کرتے ہیں، لہذا ہمیں ضرورت نہیں، وہ فلسفہ والوں کے لیے چھوڑ دو، طالب علموں کو، وہ ٹائم اور اسپیس کرتے رہیں گے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم اللہ نے یکساں نہیں بنایا، اور یہ جو اسپیس ہے، مکان ہے، یہ مکان بھی اللہ نے یکساں نہیں بنایا ہے۔ زمانے میں بھی تفاوت رکھے ہیں اور جگہ میں بھی تفاوت رکھے ہیں۔ اوپر آسمانوں کی اوپر جو جگہ ہے اسے رہنے دو، ہم اپنی ہی زمین کا قصہ نمٹ لیں۔ کہاں تک اتنا دور کہاں تک ہم سمجھیں گے؟ اپنی زمین کو ہی دیکھیں، زمین میں جو مقام کعبہ شریف جہاں کھڑا ہے، کعبہ کی جو 4 دیواریں ہیں، ان دیواروں کے بیچ میں جو کعبہ شریف کا جو مقام اور رتبہ اور مرتبہ ہے وہ زمین کے دوسرے خطوں کا نہیں۔ اسی طریقے پر مدینہ شریف میں جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور جتنی زمین حضور کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، نیچے زمین لگی ہوئی ہے، چاروں طرف جو زمین حضور کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، اس کا جو مقام ہے وہ مقام دوسری زمین کا نہیں۔ اور علماء میں یہ مسئلہ بڑا اختلافی ہے کہ کعبہ شریف کی زمین افضل ہے یا قبر پاک کی زمین افضل ہے۔ کوئی کہتا ہے کعبہ شریف کی افضل ہے، کوئی کہتا ہے قبر پاک کی افضل ہے۔ ہمیں یہ جھگڑا چکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ 2 جگہیں، ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ دوسری جگہ کا نہیں۔ پھر آگے بڑھو، ساری دنیا میں جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ دوسری جگہ کا نہیں۔ ایک مرتبہ حدیث شریف ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ای البقاء خیر و ای البقاء شر، زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے اچھا ہے، کون سی زمین سب سے اچھی ہے اور کون سی زمین سب سے بری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کر لی۔ کیوں؟ حضور کو جواب نہیں معلوم تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے تو وحی تو وہ کوئی لے کر آئے ہوں گے جو آنی ہے، تو حضور نے یہ بات حضرت جبرائیل سے پوچھی تو حضرت جبرائیل بھی خاموش رہے، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، اور یہ کہا کہ اب کی مرتبہ جب آؤں گا تو اللہ کے یہاں سے پوچھ کر آؤں گا، کیونکہ انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ اگلی مرتبہ جب وہ وحی لے کر کے آئے تو جواب لائے کہ خیر البقاء مساجدها
وشر البقاء اسواقها، زمین پر جہاں مسجدیں ہیں یہ جگہیں تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ ہیں، اور زمین میں جن جگہوں میں بازار اور مارکیٹ اور مال ہیں وہ سب سے بری بدتر جگہ ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے یہاں سے جواب لائے تو دیکھو زمین کے اندر تفاوت ہو گیا، یہ جگہ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ جگہ سب سے زیادہ خیر ہے اور یہ جگہ سب سے زیادہ بری ہے۔ اسی طریقے پر زمانے میں آئیے، زمانہ بھی سارا یکساں نہیں رکھا گیا، زمانے میں بھی تفاوت ہے۔ زمانے میں مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، راتوں میں پانی تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، بس ایک دو گھنٹ کے ہی راتوں میں سب سے افضل شب قدر ہے، پھر اور راتیں بھی افضل ہیں لیکن ان کا نمبر شب قدر کے بعد ہے۔ دنوں میں جمعہ کے بعد دوسرے دنوں کا بھی مرتبہ ہے، پیر کا مرتبہ ہے، جمعرات کا مرتبہ ہے، لیکن سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ مہینوں میں سب سے افضل رمضان پاک کا مہینہ ہے۔ تو یہ دن، رات، مہینہ، یہ کیا چیز ہے؟ سب ٹائم ہے، یہ ٹائم ہی کے تو حصے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ تمام ٹائم یکساں نہیں رکھے گئے ہیں، بعض اوقات کو، بعض ٹائم کو دوسرے ٹائموں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ لہذا اتنی ساری میں نے مثالیں دی، ساری کائنات کی مثالیں دے دی، ان سے آپ یہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے سب چیزوں کو یکساں نہیں بنایا ہے، ان میں تفاوت رکھے ہیں۔ یہ تفاوت کیوں ہے؟ یعنی یہ تفاوت ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ یعنی اصلی تفاوت ہے یا کوئی باہر سے کوئی سبب پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ تفاوت پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ذاتی تفاوت نہیں ہے، باہر سے عارض کوئی پیش آتا ہے جس کی وجہ سے تفاوت ہے۔ کہ یہ زمین اچھی ہے، بھئی کیوں اچھی ہے؟ اس میں سے پیداوار بڑی بڑھیا ہوگی، اس میں سے کھیتی بڑی شاندار۔ تو یہ زمین کا یہ عمل بیکار ہے، بھئی کیوں کہ بنجر ہے، اس میں جو بو گے پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ زمین اچھی ہے اس وجہ سے کہ پیداوار اچھی دے گی، زرخیز ہے، اور یہ زمین بری ہے اس لیے کہ بنجر ہے۔ یہ بنجر ہونا باہر سے آیا ہے اور زرخیز ہونا یہ باہر سے آیا ہے، ورنہ مٹی 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 تو یکساں ہے۔ اسی طرح انسان تو یکساں ہے، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، سب انسان یکساں ہے۔ لیکن یہ انسان یہ بڑے قاری صاحب ہیں، لہذا سب ان کا احترام کریں، بھی قاری صاحب ہیں۔ یہ انسان مفتی صاحب ہیں تو سب احترام کے بھئی یہ مفتی صاحب ہیں، بھئی یہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ بھی فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب ہے، یہ تو سب چیزیں باہر سے آئی۔ قاری ہونا یہ باہر سے آیا ہے، مفتی ہونا یہ باہر سے آیا ہے، ڈاکٹر ہونا باہر سے آیا ہے، انجینئر ہونا باہر سے آیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے مرتبے بھی اور احترام بھی لوگ الگ الگ کرتے ہیں، اور ان کی سیلریاں تنخواہیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ باقی انسان ہونے کے اعتبار سے تو سب یکساں ہے، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان ہے۔ اور یہ تفاوت آتا ہے، یہ باہر سے آتا ہے، کسی عارض کی وجہ سے آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طریقے پر جگہوں میں جو تفاوت آتا ہے یہ بھی باہر سے آتا ہے۔
ورنہ سب مٹی مٹی جگہ جگہ برابر ہے۔ دیکھو کعبہ شریف کی مٹی اور ٹورنٹو کو مٹی ہونے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی ہے۔ اور کعبہ شریف کی مٹی وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دو تو وہ کعبہ نہیں۔ کعبہ شریف کی مٹی وہاں سے اٹھا کر کے تم یہاں ٹورنٹو لا کر ڈھیر کر دو تو یہ کعبہ شریف نہیں، کیونکہ وہ جو وہاں سے مٹی یہاں لا کر رکھی وہ مٹی اور ٹورنٹو کی مٹی سب مٹی مٹی برابر ہے کہ اس میں برکت ہے، وہ برکت بے شک ہے اس میں، لیکن کعبہ نہیں۔ مٹی میں برکت ضرور ہوئی کیونکہ وہاں ہے تو برکت ہے، مگر وہ کعبہ نہیں ہے۔ اور وہ برکت کیوں ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں ایک مضمون بیان کیا ہے کہ میں ایک باغ میں گیا، وہاں میں نے ایک مٹی دیکھی تو بڑی خوشبو، مٹی میں سے خوشبو آ رہی، گلے خوشبوئی در حمام روزے۔ حمام میں نے ایک بڑی خوشبودار مٹی دیکھی، گلے خوشبوئی در حمام روزے، رسیدز دست محبوب بدستم، محبوب کے ہاتھ سے وہ مٹی میرے ہاتھ میں پہنچی۔ بدو گفتم مشکی عبیری کہ ازبوی دلاویز تو مستم، میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ اری تو مشک ہے یا امبر ہے کہ تیرے اندر سے اتنی شاندار خوشبو آتی ہے کہ میں تو مست ہو گئے۔ بدو گفتم مشکی عبیری کہ ازبوی دلاویز تو مستم، گفتا من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم، مٹی نے کہا کہ میں تو معمولی مٹی ہوں، ناچیز مٹی ہوں، مگر ایک لمبے زمانے تک میری پھول کے ساتھ صحبت رہی ہے، میں اور پھول دونوں لگے رہے ہیں۔ بگفتا گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی درمن اثر کر دے، وہ میرا جو ساتھی تھا اس کی خوبصورتی نے میرے اندر اثر کیا ہے، ورنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک مضمون سمجھایا ہے کہ ہم نشی کے اثرات آتے ہیں تو کعبہ شریف جہاں ہے وہاں جو تجلیات ہیں، جو مٹی وہاں رہے گی تو اس تجلیات کے اثرات اس مٹی میں آئیں گے اور مٹی برکت والی ہو جائے گی۔ لیکن وہ مٹی جب وہاں سے منتقل ہو جائے تو کعبہ نہیں کہ تم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگو، تم اس کا طواف کرنے لگو، وہ کعبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک زمانے تک چونکہ وہاں رہی ہے اور وہاں تجلیات کا مورد رہی ہے تو وہاں سے ہٹنے کے بعد بھی اس میں خوشبو رہے گی، برکت رہے گی۔ کعبہ اصل کس چیز کا نام ہے؟ کعبہ اصل ان تجلیات کا نام ہے جو وہاں پڑ رہی ہیں۔ معلوم ہے کہ اس جگہ میں جو برکت آئی ہے، کعبہ شریف کی جگہ میں جو برکت آئی ہے وہ ان تجلیات کی وجہ سے آئی، باہر سے آئی۔ اور مدینہ میں جہاں جسم پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفن ہے، وہاں کی مٹی کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ حضور کے جسم مبارک کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ جب تک حضور کا جسم مبارک قبر میں نہیں گیا تھا اس مٹی کی کوئی فضیلت نہیں تھی، تو یہ فضیلت بھی باہر سے آئی۔ دیکھو اسی طریقے پر یہ تھورن کلف ہے، اس کی وہی پوری لمبی یونٹ ہے، اس میں وہ فضیلت نہیں ہے اور یہ یونٹ اس میں فضیلت آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ یہاں مسجد بن گئی اور نماز پڑھی جاتی ہے اور وہاں بازار ہے اور مارکیٹنگ ہوتی ہے، تو اب اس میں جو قباحت آئی ہے وہ بھی باہر سے آئی ہے اور اس جگہ میں جو خوبی آئی ہے وہ بھی باہر سے آئی ہے۔ اسی طریقے پر ایک پیغمبر کا مرتبہ اونچا ہو گیا تو وہ اونچا ہو گیا، وہ فضیلت باہر سے آئی۔ ایک دوسرے پیغمبر کا مرتبہ ان سے کم رہ گیا اور ان سے کم رہ گیا لیکن دوسروں سے اس کا بھی بڑا ہوا ہے کہ باہر سے فضیلتیں آئی ہیں، ورنہ نبی یکساں ہیں، رسول یکساں ہیں، پھر ان میں جو فضیلتیں آتی باہر سے آتی۔ اسی طریقے پر میرے بھائیو سمجھو کہ ٹائم میں اور زمانے کے اجزاء میں جو فضیلتیں آتی ہیں وہ بھی باہر سے آتی ہیں، اور سب ٹائم ایکول ہے، لیکن اس میں جو فضیلتیں آئیں گی وہ باہر سے آئیں گی۔ جمعہ میں جو فضیلت آئی ہے وہ باہر سے آئی، شب قدر میں جو فضیلت آئی باہر سے آئی ہے، رمضان میں جو فضیلت آئی وہ باہر سے آئی ہے، عاشورہ کے جو 10 دن ہیں
محرم کے جو 10 دن ہیں ان میں جو فضیلت آئی باہر سے آئی ہے. عیدین کی دن اور راتیں ان میں جو فضیلت آئی باہر سے آئی ہے. ان سب کی باہر سے آئی ہیں. اب سب میں ہر ایک میں کہاں سے فضیلتیں آئی ہیں یہ بہت لمبا مضمون ہے, میں کہاں تک اسے سمجھاؤں گا, آپ تو اتنا سمجھیں. ایک مثال سمجھ لیں تو اسی سے پھر سب کو سمجھیں گے. اب جمعہ میں فضیلت کیوں آئی ہے؟ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ جمعہ میں فضیلت اس لیے آئی ہے کہ جمعہ کے دن میں بعض بڑے اہم واقعات جمعہ کے دن میں ہوئے ہیں اور آئندہ بعض اہم واقعات جمعہ کے دن میں ہونے ہیں. تو یہ جو واقعات ہو چکے ہیں اور آئندہ ہونے ہیں اس کی وجہ سے جمعہ کے دن میں فضیلت آئی ہے. دیکھو ہمارے ہندوستان میں 26 جنوری کو بڑی فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ ہندوستان کی آزادی کا وہ دن ہے. تو آزادی کا واقعہ اس دن میں ہوا تو 26 جنوری کو وہاں فضیلت حاصل ہوئی. ایسے جمعہ کے دن میں بعض اہم واقعات ہو چکے ہیں اور بعض دوسرے اہم واقعات آگے ہونے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہوا ہے کہ جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں. فی خلق آدم علیہ السلام جمعہ کے دن میں پیدا کیے گئے ہیں. اور آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا ہم انسانوں کے لیے تو بہت بڑا واقعہ ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جبھی تو آج ہم ہیں, اور اگر دادا ہی پیدا نہ ہوتے پوتے کہاں سے ہوتے؟ تو ہمارے اعتبار سے یوں تو ساری کائنات کے لیے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اشرف المخلوقات انسان ہے. تو اشرف المخلوقات کا پیدا ہونا ساری مخلوقات کے لیے شرف ہے. لیکن ہم اپنے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہمارے اعتبار سے ہمارے دادا کا پیدا ہونا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور ہمارے لیے بڑی فضیلت ہے. اور یہ جمعہ کے دن میں وہ واقعہ پیش آیا ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن میں پیدا کیے. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا ہے. دیکھو آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اس زمین پر. پہلے بھی کبھی میں نے سمجھایا تھا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر دھوپ میں چھوڑا گیا ہے. تو دھوپ تو یہ سورج سے دھوپ پڑتی ہے, وہ تو زمین پر پڑتی ہے. پھر اس زمین پر پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا ہے. یہ جمعہ اور وہ جمعہ یہ دو الگ الگ جمعے ہیں. جس جمعہ میں پیدا کیا گیا ہے اسی جمعہ میں جنت میں داخل نہیں کیا گیا. کتنے دنوں کے بعد داخل کیا گیا نہیں معلوم ہمیں. بہرحال آئندہ کوئی جمعہ آیا, اس جمعہ میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. تو جنت میں داخل کیا جانا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. وہ جو دانا کھایا تھا اور واقعہ پیش آیا تھا اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ نیچے اترو, تو جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. جب یہ حدیث کے اس مضمون پر پہنچتے ہیں تو ہمارے طالب علم پوچھتے ہیں کہ جنت سے نکالا جانا یہ کیا فضیلت ہے؟ ایک آدمی کو جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا, تو گیٹ آؤٹ کرنا یہ بھی کوئی فضیلت ہے؟ یہ تو رونے کی چیز ہے کہ ہائے ہمیں مر گئے, ہائے مر گئے, ہمیں جنت سے نکال دیا, ہائے مر گئے. یہ کیا فضیلت کی بات ہے جو حدیث شریف میں اسے فضیلت میں شمار کیا گیا؟ یہ ہمارے طالب علم سوال کرتے ہیں. تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نکالے جانے سے پہلے جو ہم جنت میں تھے تو مفت کی جنت تھی, اور نکالے جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ملی ہے وہ تو اشرف المخلوقات ہونے کا تاج ملا ہے. جنت میں ہوتے اشرف المخلوقات کا تاج نہیں ملتا, مخلوقات کے بیچ میں پہنچیں گے جبھی تو اشرف المخلوقات بنیں گے. اور سب سے پہلے تو جنت سے نکلنے کے نتیجے میں اشرف المخلوقات ہونے کا تاج ملا. دوسرا تمغہ ملا, سند ملی اللہ کا خلیفہ ہونے کا. جنت میں ہوتے اللہ کی خلافت نہیں ملتی, خلافت تو زمین پر آنے کے بعد ملی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. انسان اس زمین پر اللہ کا ڈپیوٹی بنایا گیا ہے. تو جب تک زمین پر نہیں آئے گا یہ ڈپیوٹی ہونے کا شرف نہیں ملنے کا. جنت میں رہتے تو یہ ڈپیوٹی ہونے کا شرف نہیں ملتا. اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ فرشتوں کی بھی رالیں ٹپک گئی تھی اس پر.
جب اللہ نے یہ بات ڈکلیئر کی کہ میں زمین میں اپنا ڈپیوٹی بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا پروردگار عالم ہمیں بنائیے، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، کبھی آنکھ جھپکنے کے بقدر غافل نہیں ہوتے ہیں، کبھی ہم آپ کا گناہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ مخلوق جو آپ پیدا کریں گے وہ تو مار دھاڑ بھی کرے گی، خون ریزی بھی کرے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی، اس کو آپ اپنا ڈپیوٹی بنائیں، اس سے بہتر ہمیں ڈپیوٹی بنائیے۔ تو یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ فرشتوں کی رال ٹپک گئی تھی۔ اللہ نے ان کو جواب دیا کہ میں جو حکمت جانتا ہوں انسان کو ڈپیوٹی بنانے میں، وہ حکمت تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو انسان کو شرف ملا ہے اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ بننے کا، ڈپیوٹی بننے کا شرف، یہ تو زمین پر آنے کے بعد ملا ہے، اگر جنت میں ہوتے تو یہ شرف نہ ملتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب زمین پر آ کر عمل کر کے، عمل کے سیلے میں جو جنت حاصل کریں گے اب اس کی قدر ہوگی۔ مفت کی نعمت اور ہوتی ہے اور محنت کر کے نعمت حاصل کی جائے اس کا مقام اور مرتبہ اور ہوتا ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں جنت سے نکالے جانے کے عوض میں۔ دیکھو میں مثال دوں، یوسف علیہ السلام گھر سے نکالے گئے، بھائی ان کو چھین کر لے گئے، پھر کنویں میں ڈالے، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، ہوتے ہوتے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو جس وقت ان کے ابا یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ اور بھائی کا پورا خاندان وہاں پہنچا ہے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو جملے کہے ہیں قرآن کریم میں، وہ جملے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا کر دیا، اور میرے اور بھائیوں کے درمیان میں نزاع اور جھگڑا پیدا نہ ہوتا اور بھائی مجھے گھر سے اٹھا کر کنویں میں نہ ڈالتے تو میں آج اس مرتبے تک نہ پہنچتا۔ تو اب یہ کتنا برا واقعہ ہے کہ بھائیوں نے باپ سے چھین کر کنویں میں ڈالا، لیکن یہ برا واقعہ کتنے بڑے مرتبے کا۔ ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ شروع میں وہ بری معلوم ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک بچہ باپ کی سختی سے تنگ آ جاتا ہے اور گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ باپ بہت سخت مزاج ہوتا ہے اور سخت مزاج ہونے سے بچہ تنگ آ کر گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور گھر سے بھاگ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور وہ بڑا عالم بن جاتا ہے، بڑا علامہ بن جاتا ہے۔ بہت اگر یہ باپ کی سختی نہ ہوتی اور یہ گھر ہی میں رہتا تو کھیتی کرتا یا بزنس کرتا، لیکن باپ کی سختی ایک بری چیز ہے، اس بری چیز کے نتیجے میں گھر سے بھاگ جانا پڑا یہ بھی بری چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اللہ نے نعمتیں دی ان نعمتوں کا کیا کہنا، اور وہ ساری نعمتیں ملی اس کے نتیجے میں، تو اب وہ چیز جو بری تھی وہ بری نہیں رہی، اچھی ہو گئی۔ تو اسی طریقے پر جنت سے نکالا جانا اتنا تو برا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا، یہ کیا نعمت ہوئی، لیکن نہیں، اور آگے بڑھو کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد انسان کو کیا کیا ملا۔ اب یہ سارا منظر ملاؤ تو معلوم ہوا کہ جنت سے انسان کا نکالا جانا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا۔ لہذا اس واقعے کو بھی حضور نے ذکر کیا کہ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ جب جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے تو وہ بھی اسی دن میں نکالا، جمعہ میں نکالا گیا ہے۔ اور کچھ واقعات آگے پیش آنے، حضور نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، سور جو پھونکا جائے گا تو جمعہ کی صبح کو پھونکا جائے گا اور قیامت وہیں سے شروع ہوگی۔ یہ واقعہ قیامت کا قائم ہونا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں پہنچ سکتا، نہ بڑے سے بڑا نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، معمولی مومن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد حساب کتاب ہوں گے، اس کے بعد جنتی جنت میں پہنچیں گے۔ تو اس اعتبار سے قیامت کا قائم ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ حضور نے چند واقعات بتائے کہ یہ واقعات جمعہ میں ہو چکے ہیں، آئندہ یہ واقعات جمعہ میں ہونے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو فضیلت دی۔ تو کچھ واقعات ادھر ہیں، کچھ واقعات ادھر ہونے ہیں، اور ایک چیز جمعہ میں کرنٹ ہے، فی الحال ہے، وہ یہ ہے کہ
جمعہ میں، جمعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جمعرات کا سورج غروب ہوا اور جمعہ شروع ہوا، اور جمعہ کا سورج غروب ہوا اور جمعہ ختم ہوا۔ یہ 24 گھنٹے اسلام میں رات پہلے آتی ہے، تو یہ جو 24 گھنٹے جمعہ کے ہیں، اس جو 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں بندہ جو اللہ سے مانگے وہ ضرور ملتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی آتی ہے، یہ 24 گھنٹے میں کوئی قبولیت کی گھڑی آتی ہے، ذرا سا ٹائم آتا ہے، یہ ہر جمعے میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جمعہ میں ایسی قبولیت کی گھڑی رکھی گئی ہے کہ جو مانگو وہ ضرور ملے گا، تو وہ دن افضل ہو ہی جانا چاہیے، برکت والا ہو ہی جانا چاہیے۔ وہ گھڑی کب آتی ہے معلوم نہیں کب آتی ہے، جیسے رمضان میں شب قدر آتی ہے اور اس کے یہ فضیلت اور یہ فضیلت اور یہ فضیلت اور یہ فضیلت، مگر کب آتی ہے معلوم نہیں کب آتی ہے، اسے چھپا دی گئی ہے تاکہ ڈھونڈنے والے سارے رمضان کی ہر رات میں ڈھونڈیں۔ ایسے اس گھڑی کو بھی چھپا دی گئی ہے، کب آتی ہے معلوم نہیں کب ہماری ساری شروع ہوں گی۔ تو اس وقت سے لے کر کے امام سلام جمعہ کا پھیرے گا، اس درمیان میں یہ کسی وقت گھڑی آ جاتی ہے۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے ہے، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی، اور حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ یہ گھڑی آتی ہے جمعہ کے دن عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ جس وقت بھی آپ عصر کے فرض پڑھ چکے اور آپ نے سلام پھیرا، اب اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس درمیان میں یہ گھڑی کسی وقت آتی ہے۔ یہ جو تعین کی ہے ائمہ نے، یہ روایات کی بنیاد پر ہے۔ کچھ روایات ایسی ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، کچھ روایت ایسی ہے جس سے یہ آتا ہے، ورنہ اصل بات تو یہ جیسے شب قدر کے بارے میں کچھ روایات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں ہوتی ہے، اور کچھ سے معلوم ہوتا ہے 21ویں ہوتی ہے، اور کچھ سے معلوم ہوتا ہے آخری عشرے کی آخری طاق راتیں ہوتی ہیں۔ روایات کی بنیاد پر سب ایسا، یہاں بھی روایت کی بنیاد پر ہے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں آتی ہے، معلوم نہیں کب آتی ہے۔ رمضان کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے، لہذا رمضان کی ہر رات میں شب قدر ڈھونڈو، یعنی رمضان کی ہر رات میں نمازیں پڑھو، تلاوتیں کرو، ذکر کرو، عبادتیں کرو۔ اگر 29 اور 30 راتیں اگر آپ زندہ رہے، ان کو زندہ کر دیا عبادتیں کی، تو آپ کو یقیناً شب قدر مل گئی، اور اگر ایک رات بھی سو گئے تو ہو سکتا ہے وہی رات شب قدر ہو۔ اسی طریقے پر صحیح بات یہ ہے کہ وہ گھڑی کب آتی ہے معلوم نہیں، اور یہ تھوڑی بہت تعین کی گئی ہے، ورنہ 24 گھنٹے میں کسی وقت وہ گھڑی آتی ہے، لہذا پورے 24 گھنٹے میں ڈھونڈو اسے۔ ایک صاحب تھے عقل سے پیدل، تو انہوں نے یہ حدیث سنی اور انہوں نے کہا واہ مالدار بننے کا بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ کھیت میں گئے، ایک بڑا سا ڈھیلا لائے، مٹی کا ڈھیلا بنا کر، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز سے پہلے لا کر سامنے رکھ دیا، اور سلام پھیرتے ہی اس ڈھیلے پر ہاتھ رکھے اور مسلسل کہنا شروع کیا، یا اللہ یہ سونے کا بن جائے، یا اللہ یہ سونے کا بن جائے، یا اللہ یہ سونے کا بن جائے، یا اللہ سونے کا بن جائے، یا اللہ سونے کا بن جائے، رکتا ہی نہیں بیچ میں۔ تو اس نے کہا یہاں سے لے کر یہاں تک وہ گھڑی آتی ہے، تو جب گھڑی آئے گی تو میرا یہ جملہ یہ سونے کا بن گیا، بس زندگی کامیاب ہو گئی۔ کیا بڑا مالدار ہونے کا بڑا اچھا نسخہ ہے۔ خیر وہ کہتا رہا سونے کا بن جاؤ، بہت مٹی کا مٹی ہے، یہاں تک کہ اندھیرا ہونے لگا اور ایسا محسوس ہوا کہ سورج ڈوب گیا۔ تو پھر وہ کہتے تھک تو گیا ہی تھا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے سے وظیفہ پڑھ رہا، تھک تو گیا ہی تھا، تو جھنجلا گیا اور اس نے کہا یا اللہ یہ سونے کا نہیں بنتا تو یہ لوہے کا بن گیا۔ وہ اسی وقت گھڑی آئی اور وہ لوہے کا بن گئے۔ یہ سب لطیفے ہیں۔ تو دیکھو جمعہ کے دن میں فضیلتیں کہاں سے آئی ہیں؟ کچھ واقعات ادھر پاس ٹائم میں ہو چکے ہیں، کچھ واقعات آگے فیوچر ٹائم میں ہونے ہیں، اور کچھ فضیلت ہی کرنٹ ہے کہ ہر جمعہ میں یہ گھڑی آتی ہے۔ یہ جو باہر کے ساری چیزیں ہیں اس نے جمعہ کے دن میں فضیلت پیدا کی،
اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جتنے زمانوں میں برکتیں اور فضیلتیں اور اہمیتیں پیدا ہوئی ہیں وہ سب باہر سے فضیلتیں پیدا ہوئی ہیں، اور ہر ایک کی تفصیل کرنے جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اب آئیے رمضان شریف کی فضیلت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں، اسے کوئی زیادہ تفصیل سے نہیں سمجھانا کہ رمضان شریف میں فضیلت پیدا ہوئی ہے اس وجہ سے کہ رمضان شریف میں قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ جہاں رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تو وہاں اللہ نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، باقی 11 مہینوں کے میں سے کسی مہینے کے کیوں نہیں کیے گئے؟ تو وہاں اللہ نے وجہ بیان کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں سرخاب کا پر لگ رہا ہے، خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے، اس کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو شرف اور بزرگی حاصل ہوئی ہے اور اس کے روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ کیوں حاصل ہوئی ہے؟ وہ بھی اسی لیے حاصل ہوئی ہے کہ شب قدر میں قرآن اتارا گیا ہے، تو شب قدر کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ بھی اس لیے ہوئی ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے، اور رمضان کو فضیلت حاصل ہوئی وہ بھی اس لیے ہوئی کہ اس میں قرآن اترا ہے، کیونکہ شب قدر رمضان میں ہے، لہذا جب شب قدر میں قرآن اترا ہے تو رمضان میں بھی اترا، اور جو قریب ترین ہے اس کو بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو دور ہو گیا اس کی فضیلت کم۔ شب قدر میں قرآن اترا تو اس کی فضیلت بڑھ گئی، کتنی فضیلت بڑھ گئی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایکول نہیں، 1000 مہینوں کے ایکول نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 کو 12 سے ڈیوائڈ کیجیے تو 83 ایئرز بنیں گے، اور پھر اوپر کچھ مہینے بچ جائیں گے، تو وہ اکیلی ایک رات 83 سال سے بہتر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس رات کو ملی، کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن اترا۔ پھر وہ رات کیونکہ رمضان میں ہے لہذا رمضان کو بھی فضیلت حاصل ہوئی، اور اتنی فضیلت حاصل ہوئی کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی چیز ہو، بال مبارک ہو، ٹوپی مبارک ہو، کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ ہو، اور اس حضور کے کرتے کو اس رومال کے اندر آپ لپیٹ کر رکھیں تو یہ کپڑا بھی برکت والا ہو جائے، اور وہ حضور کا جو کرتا ہے وہ بھی برکت والا ہے، مگر اس کرتے کی برکت اور اس رومال کی برکت میں تفاوت رہے گا۔ کیوں؟ وہ کرتا حضور سے زیادہ قریب رہا ہے، اور یہ رومال اس کرتے سے قریب ہے، اور کرتے کے واسطے سے حضور سے قریب ہوا ہے، لہذا جتنی فضیلت حضور کے اس کرتے کی ہوگی اتنی فضیلت اس رومال کی برکت نہیں ہوگی، اس سے کم رہے گی۔ اسی طریقے سے سمجھو کہ قرآن اس رات میں اترا، لہذا اس رات کا قرب قرآن سے زیادہ ہوا، اور یہ رات ہے رمضان میں، لہذا رمضان کا قرب نزول قرآن سے تھوڑا دور ہو گیا۔ تو رمضان کی فضیلت بھی یہ واقعہ جو پیش آیا، اور شب قدر کی فضیلت بھی یہ واقعہ جو پیش آیا، اس کی وجہ سے یہ دونوں کی فضیلت ہے۔ یہاں رک کر یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے نزول 2 ہوئے ہیں۔ ایک نزول تو قرآن کریم کا ہوا ہے لوح محفوظ میں سے، سارا قرآن کریم یک بارگی ایک ساتھ پہلے آسمان پر، سمائے دنیا پر بیت معمور میں اتارا گیا ہے۔ بیت معمور جیسے زمین پر کعبہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے مقابل میں پہلے آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے، اس کا نام ہے البیت المعمور۔ البیت مانے ہاؤس، گھر، اور المعمور کے معنی آباد، ویران کا مقابل۔ البیت المعمور یعنی آباد گھر۔ آباد کس بات سے؟ اس وہاں فرشتے جو عبادت کرنے والے ہیں، ان عبادت کرنے والوں سے وہ گھر آباد ہے، اور کتنا آباد ہے۔ ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ بیت معمور کی جو عبادت کرنے والے فرشتے ہیں وہ اتنے فرشتے عبادت کرنے والے ہیں کہ جو ایک مرتبہ بیت معمور کا طواف کر لیتے ہیں
تو وہ جو لائن کھڑی ہے فرشتوں کی طواف کرنے کے لیے آ رہی ہے، اس لائن میں پھر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرنے آ گیا اسے پھر قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں لگے گا۔ وہ اتنی لمبی لائن ہے کہ بس جس کا ایک مرتبہ نمبر لگ گیا وہ لگ گیا، باقی قیامت تک انتظار میں کھڑے ہیں، دوبارہ نمبر نہیں لگنا۔ اتنی لمبی کیوں ہے وہاں عبادت کرنے والے فرشتوں کی؟ تو وہ بیت اتنا آباد گھر ہے، تو وہ جو آباد گھر ہے آسمان کا کعبہ ہے، اور لوح محفوظ میں سے سارا قرآن کریم ایک بارگی یہاں اتارا گیا تھا۔ یہ اتارا گیا، یہ بھی شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ یہ سارا قرآن جو لوح محفوظ سے بیت معمور میں اتارا گیا یہ بھی شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ یہ شب قدر اور ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے بتلایا کہ پیدا کیا گیا وہ جمعہ اور ہے، جنت میں داخل کیا گیا وہ جمعہ اور ہے، جنت سے نکالا گیا وہ جمعہ اور ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سمجھو کہ آسمان سے لوح محفوظ سے جو سمائے دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا شب قدر میں، یہ شب قدر اور ہے۔ پھر وہاں سے زمین پر نزول شروع ہوا، تو زمین پر جو پہلی وحی آئی ہے وہ بھی شب قدر میں آئی۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا 23 سال میں متفرق آتا رہا، لیکن پہلی وحی زمین پر جو آئی ہے وہ بھی شب قدر میں آئی۔ وہ کیسا اس کا واقعہ یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، آپ نے جو حضرات حج میں گئے ہوں گے تو مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل رحمت، جبل نور، جبل رحمت نہیں جبل نور۔ وہ جبل نور کی چوٹی پر ایک غار ہے، غار ہیرا، اور آپ حضرات میں سے کوئی وہاں گئے بھی ہوں گے اس غار کو دیکھنے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، اس سے 6 مہینے پہلے سے، ابھی 40 سال حضور کی عمر مبارک پوری نہیں ہوئی، ابھی 6 مہینے باقی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں ایسا محسوس طبیعت میں ایسا پیدا ہوا کہ لوگوں سے الگ تنہائی میں رہیں اور اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ حضور کی طبیعت میں ایسا پیدا ہوا خود بخود۔ اب گھر میں اور آبادی میں تنہائی کہاں ملے؟ پھر گھر میں بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے ہیں، لوگ ملنے جلنے والے گھر میں کہاں ملے؟ تو حضور گھر سے کھانے پینے کا سامان لے کر کے ہفتہ 10 دن کا عرب میں اس زمانے میں ستو وتو کھاتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے، تو ایسا سامان کھانے پینے کا لے کر کے حضور اس پہاڑ کے اوپر اس غار میں جا کر کے رہتے تھے، 8-10 دن وہیں رہتے تھے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو پھر حضور واپس تشریف لے آتے تھے اور چند دن گھر رہتے تھے، گھر کو سنبھالتے تھے، گھر کی ضروریات دیکھتے تھے، اور چند دن گھر رہ کر گھر کو سنبھال کر ضروریات کا انتظام کر کے پھر ٹفن لے کر کے 8-10 دن کے لیے وہیں غار میں چلے گئے۔ اس غار میں جا کر اس پہاڑ پر اس غار میں کیوں رہے؟ وہ وہیں جا کر غار کا معائنہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گا، یہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کبھی جانا ہو تو اس کو معائنہ کیجو، وہ غار یوں 2 پتھر یوں رکھے ہوئے ہیں قدرتی، اور اس کے بیچ میں فقط ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، 2 آدمی ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ 2 پتھر یوں رکھے ہیں تو آگے یوں اتنا سوراخ ہے، آگے جا کر پتھر ملے نہیں ہیں اتنے، اور وہاں نماز پڑھ کے تم بیٹھو تو اس سوراخ میں سے سیدھا کعبہ نظر آ رہا ہے۔ کبھی جاؤ تو اس کا معائنہ کیجیے، جی وہ قریب اس کا محل وقوع ہے کہ جیسے دوربین ہو اس آدمی بیٹھا ہے تو اس سوراخ میں سے سامنے سیدھا پورا کعبہ اس سوراخ میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس خصوصیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غار کو منتخب کیا تھا۔ پھر یہ پہاڑ تمام پہاڑوں سے بہت اونچا ہے، تو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پر تو لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، چرواہے وغیرہ پہنچ جاتے ہیں، اس تک پہنچنا تو بڑا مشکل ہے، دل گردے والا ہی پہنچتا ہو، نہ آدھے سے اتر آتے ہیں لوگ۔ تو یہاں حضور کا معمول تھا، یہ نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے سے ایسا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ حبب الیہ الخلا، تنہا رہنا حضور کو اچھا معلوم ہونے لگا، تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کریں، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور کی عمر مبارک ٹھیک 40 سال پورے ہوئے، اور حضور کا ناشتہ پانی کا سامان بھی ختم ہو گیا، اور اب حضور کو گھر آنا ہے، لوٹ کر شام کو گھر آنا ہے۔ دیکھو دن میں تو پہاڑ بہت گرم ہوتے ہیں، ان پہاڑوں پر چڑھنا اترنا بہت مشکل ہے، اسی لیے عرب میں سفر بھی عام طور پر رات میں ہی کرتے ہیں، دن میں بہت زمین گرم ہو جاتی ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے تک تو غار میں رہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پتھر اب ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے، تو حضور غار میں سے نکلے گھر آنے کے لیے۔ وہ غار میں سے نکلے تو غار میں سے نکلو گے تو آگے تھوڑی سی ایک جگہ ہے، غار میں سے نکل کر اس جگہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے، اور انسانی شکل میں، فرشتے کی شکل میں نہیں آئے، پہلی مرتبہ فرشتے کی شکل میں نہیں آئے، انسانی شکل میں آ کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے حضور سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے حضور کو اپنی باہوں میں لے کر سینے سے لگا کر کے دبایا اور بھینچا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بھینچا کہ بلغ منی الجہد، میری طاقت جواب دے گئی، اتنا بھینچا، اور پھر چھوڑ دیا اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ تو حضور نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پھر سینے سے لگایا حضور کو اور پھر بھینچا خوب، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ حضور نے پھر یہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر تیسری مرتبہ حضور کو باہوں میں لے کر کے انہوں نے خوب بھینچا اور بھینچ کر کے چھوڑ دیا، اور اب کہ انہوں نے فقط اقرا اتنا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ اب تک جو اقرا کہتے تھے وہ قرآن کا پہلا لفظ بولتے تھے، تو اب کے تیسری مرتبہ وہ ایک کلمہ نہیں بولے بلکہ پوری آیت بولے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو حضور نے ان کے کہلوانے پر حضور نے پوری آیت پڑھی، تو پھر انہوں نے دوسری پڑھائی، تیسری، 5 آیتیں پڑھوائی، اور یہ 5 آیتیں سورہ اقرا کے شروع کی 5 آیتیں یہ پہلی وحی، اور یہ وحی سنا کر کے کچھ بولے نہیں حضرت جبرائیل کہ وہ کون ہے، کیوں آئے ہیں، کیا ہے، کچھ بولے نہیں اور غائب ہو گئے۔ بس یہ واقعہ یہ پہلی وحی ہے۔ ابھی دیکھو یہ سورج غروب ہو کر جو رات شروع ہوئی یہ شب قدر ہے، یہ سورج غروب ہو کر جو رات شروع ہوئی یہ شب قدر ہے، تو پہلی وحی زمین پر آئی وہ بھی شب قدر میں آئی ہے۔ اب یہ عجیب و غریب انوکھا واقعہ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی اچانک آ جائے اور اس طرح کا واقعہ پیش آئے، اس کے قدرتی طور پر انسان پر اس کے اثرات پڑنے ہیں، اور ابھی انہوں نے کوئی بات واضح نہیں کی ہے کہ وہ کون تھے، یہ کیا کر کے گئے، کیا ہے، ابھی کچھ واضح نہیں کیا۔ تو حضور وہاں سے اترے، گھر تو آنا ہی تھا، تو حضور وہاں سے اترے، اور وہاں سے جہاں حضور کا دولت قدا تھا، حضور کا گھر مبارک تھا، وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے حضور کے گھر کا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پہاڑ سے نیچے اترتے آدھا گھنٹہ لگے گا، 1.25 گھنٹہ لگے گا۔ تو حضور پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں سے اتنا سفر کر کے گھر تشریف لائے، اور گھر آ کر کے زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یہ کہا کہ آج مجھے بہت طبیعت میری گھبرا رہی ہے، اور مجھے سردی لگ رہی ہے اور ڈر معلوم ہو رہا ہے، اور مجھے بخار سا ہو گیا ہے، مجھے کمبل اوڑھاؤ، لحاف اوڑھا دو۔ تو لیٹ گئے حضور، اور بیوی صاحبان لا کر بستر اوپر ڈال دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکون ہوا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے یا رسول، ابھی تو رسول اللہ تو صحیح نہیں، ابھی تو انہوں نے اپنے حضور سے پوچھا کیا بات ہے، تو حضور نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں غار سے نکلا گھر آنے کے لیے، اس طرح کے ایک آدمی آیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا۔ اب حضرت خدیجہ بھی پریشان تھی، کیا ہوا، وہ بھی نہیں سمجھ پائی۔ حضرت خدیجہ کے ذہن میں یہ چیز دوڑ گئی کہ کہیں جن بھوت تو نظر نہیں آیا۔ ایسے موقع پر یہی چیز ذہن میں دوڑتی ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں، بھوت مل گیا ہو، جن مل گیا ہو، کوئی آصب ہو، آصب کی طرف ذہن جاتا ہے فوراً آدمی کا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کے خاندان کے ایک بڑے آدمی تھے، ورقہ ابن نوفل، جو پہلے مشرک تھے بعد میں عیسائی بن گئے تھے، اور عیسائیت کا بڑا علم رکھتے تھے، اور خاندان میں عرب میں ان کا بڑا مقام، بڑے ذیل میں سمجھے جاتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر کے ان کے پاس گئی۔ الی آخری وہ قصہ میں چھوڑتا ہوں۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ زمین پر جو وحی اترنی شروع ہوئی ہے وہ رات میں اترنی شروع ہوئی ہے، اور مغرب کے بعد اترنی شروع ہوئی ہے، اور یہ شب قدر ہے۔
پھر متفرق طور پر دن میں رات میں وحی آتی رہی، 23 سال میں وحیاں پوری ہوئی، تو پورا قرآن کریم سمائے دنیا سے بیت المعمور میں منتقل کیا گیا ہے شب قدر میں، اور پھر شب قدر کسی دوسری شب قدر میں وہاں سے زمین پر اترنا شروع ہوا اور پہلی وہی زمین پر آئی ہے۔ اس وجہ سے، اس قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے شب قدر کو، اور یہ شب قدر رمضان میں ہے، اس لیے رمضان کو فضیلت حاصل ہوئی، اور اس وجہ سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب قرآن کے اترنے سے یہ فضیلت، اس شب قدر کو اتنی فضیلت مل گئی، رمضان کو اتنی فضیلت مل گئی، تو خود قرآن کی کتنی فضیلت ہوگی۔ دیکھو، حضور کے نے جو کرتا پہنا وہ کرتا متبرک ہوگی، وہ کرتا جس رومال میں لپیٹا وہ رومال متبرک ہوا، تو حضور کس درجے کے متبرک ہیں؟ یہ سمجھنے کا اصل مسئلہ ہے کہ جن جن چیزوں کے ساتھ قرآن آگے گیا ان میں اتنی بڑی برکتیں ہو گئی، تو خود قرآن کریم میں کتنی برکتیں ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے ہم نہیں سمجھتے۔ اتنی بڑی دولت اور نعمت ہمارے پاس آج موجود ہے، لیکن جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی جتنی قدر کرنی چاہیے اتنی قدر کریں۔ ہو گیا ختم؟ امام صاحب کہتے بند کرو، ان کو کہیں لے جانا ہے، پتہ نہیں کہاں گھمائیں گے، کوئی پروگرام دوسرا ہے کسی دوسرے پروگرام میں لے جائیں گے۔ مجھے انہوں نے پہلے سے الٹیمیٹم دیا تھا کہ 10 بجے آگے مت بولیو، مگر اب تو 10:15 ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ مضمون یہیں رہ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی اللہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کے جو شعائر ہیں، کعبہ شریف، قرآن شریف، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دین کی جو امتیازی نشانیاں ہیں میرے مولا، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خیرات و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور زیادہ امکان اس میں شب قدر کا ہے، میرے مولا ہمیں شب قدر ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔